بیونڈ دا پیجز یعنی ماورائے متن۔ ماورائے متن سے مراد وہ بات ہے جو براہ راست تحریر میں موجود نہ ہو مگر سیاق، انداز بیان اور پس منظر سے سمجھی جا سکے، یعنی وہ مفہوم جو لفظوں سے آگے ہو، وہ معنی جو عقل، تجربہ اور متن کے تناظر سے اخذ کیا جائے، تحریر کے پیچھے چھپا ہوا مفہوم۔ وائس کی کتاب اس کے دوسرے باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، دانشور اپنی آنکھیں اپنے سر میں رکھتا ہے پر احمق اندھیرے میں چلتا رہتا ہے۔ بائبل دانش بخشنے کے لیے ابتدا ہی سے ایک بنیادی کتاب ہے۔ اس کے مطالعہ سے نہ صرف دانش ملتی ہے بلکہ ہمیشہ کی زندگی کی راہ بھی کھلتی ہے۔ بائبل دانش بخشنے کے لیے ابتدا ہی سے ایک بنیادی کتاب ہے۔ اس کے مطالعہ سے نہ صرف دانش ملتی ہے بلکہ ہمیشہ کی زندگی کی راہ بھی کھلتی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بائبل کے مطابق دو انسانی تخلیق کے بنیادی نقطے پر گفتگو کی تھی، جس میں جبار، سورما، ان کے جد امجد، خدا کے دنوں کا مفہوم، شیطانی فرشتے، خدا کے بیٹے اور آدم کی بیٹیاں کون تھیں، جبار کی پیدائش کیسے ہوئی، فرشتوں کا گناہ اور ان کی سزا، دو انسانی تخلیق پر بائبل کی تصدیق، جبار کے خلاف خدا کا ہاتھ اور بائبل میں ازلی روحانی جنگ جیسے موضوعات شامل تھے۔ آج اس ویڈیو میں ہم خدا کے دنوں کے مفہوم پر مزید گفتگو کریں گے۔ باحوالہ بائبل کے مطابق خدا کے نزدیک 1000 برس ایک دن کے برابر ہیں، یا رات کا ایک پہر جو گزر گیا اس کی مانند ہے۔ خدا نے کل کائنات 6 دن میں تخلیق کی اور نر اور ناری انسان کو 6 دن بنایا، جیسے کہ پیدائش پہلا باب اور اس کی 27ویں آیت میں درج ہے۔ پیدائش دوسرا باب پہلی سے 4تھی آیت میں خدا نے 6 مرتبہ تصدیق کی ہے کہ تخلیق کا کام مکمل ہو چکا تھا، 7ویں دن کو مقدس ٹھہرایا اور آرام فرمایا۔ لیکن اس کے بعد بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا نے مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہو گیا۔ یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، جب 6 دن انسان کی تخلیق ہو چکی تھی اور کائنات کی تکمیل کی 6 مرتبہ تصدیق بھی ہو چکی تھی، تو پھر دوبارہ انسان کو مٹی سے بنانے اور اس میں زندگی کا دم پھونکنے کا کیا سبب تھا؟ ایوب 15واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، کیا پہلا انسان تو ہی پیدا ہوا تھا؟ یہ سوال خود اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر ایک انسان تھا تو دوسرا جسمانی انسان بھی موجود تھا، اور اس کا ثبوت پیدائش کی کتاب میں موجود ہے۔ بس باریک بینی سے پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پیدائش 5واں باب اس کی پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے، یہ آدم کا نسب نامہ ہے، اور دوسری آیت میں اس کے پہلے حصے میں لکھا ہے، نر اور ناری ان کو پیدا کیا اور ان کو برکت دی۔ یہاں پلورل پروناؤن استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ پیدائش باب 1 اور اس کی 27ویں آیت میں بھی ہے، ان کو برکت دی۔ پیدائش 5 باب دوسری آیت کے دوسرے حصے میں لکھا ہے، اور جس روز وہ خلق ہوئے ان کا نام آدم رکھا۔ لفظ خلق ہوئے ہمیں واپس پیدائش 2 باب اور اس کی 7ویں آیت کی طرف لے جاتا ہے، جہاں مٹی سے انسان بنانے اور اس میں زندگی کا دم پھونکنے کا ذکر ہے۔ اگرچہ یہاں آدم کا نام لیا گیا ہے
مگر پھر بھی وہ پلورل پروناؤن استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ خدا جانتا تھا کہ ہوا آدم کے ساتھ ہی خلق کی گئی تھی، جسے بعد میں آدم سے جدا کیا گیا۔ گرامر کے اعتبار سے بھی ان کو خلق کیا بالکل درست ہے، کیونکہ وہ ایک ہی جسم میں دو تھے۔ پیدائش 2 باب 23ویں آیت میں آدم کہتا ہے، یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ اور پیدائش 3 باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، اور آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا۔ اکثر مذہبی لیڈر اس مضمون پر کھل کر بات نہیں کرتے، اور اگر بات کرتے بھی ہیں تو جبار کے جد امجد پر گفتگو سے گریز کرتے ہیں۔ وہ صرف خدا کے بیٹوں کو جبار کی پیدائش کا سبب بتا کر اپنی ذمہ داری سے ہاتھ جھاڑ لیتے ہیں۔ اسی طرح دیگر کتب اور ویڈیوز میں بھی جبار کے لیے صرف اور صرف خدا کے بیٹوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، حالانکہ جبار اور سورما ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک منفی رویہ ہے اور دوسرا مثبت، جیسے کھارا اور میٹھا پانی ایک ہی چشمے سے نہیں نکلتا۔ یعقوب کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 11 اور 12 آیت میں لکھا ہے، کیا چشمے کے ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھاری پانی نکلتا ہے؟ اسی طرح جبار اور سورما ذرائع پیدائش کے اعتبار سے بھی ایک جیسے نہیں۔ ایک سوچ خدائی اور روحانی ہے، جبکہ دوسری سوچ شیطانی ہے۔ اس لیے ان دونوں کو ایک ہی ترازو میں نہیں تولا جا سکتا۔ آئندہ ویڈیوز میں ہم جبار کے بارے میں مزید تفصیل کے ساتھ باہوالا بائبل گفتگو کریں گے۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے لائک، شیئر، کومنٹس اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور اپنے قیمتی کومنٹ سے اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت مہربانی۔